بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا نئی آنے والی بہت اچھی امیزنگ ویڈیوز، ہسٹریز اینڈ فیکٹس کے لیے۔ دنیا کی سب سے پہلی توپ جو سلطنت عثمانیہ کے 21 سالہ محمد سلطان محمد فاتح خان نے 1453 میں بنوائی تھی، اور اسی توپ کی مدد سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کیا اور اس کی مضبوط دیواروں کو گرا دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ مکمل طور پر فتح ہوا اور بازنطینی سلطنت یعنی عیسائیوں کو بڑی شکست ہوئی۔ سن 1443 میں سلطان مراد دوم نے اپنے بیٹے محمد دوم کے سلطان محمد فاتح کو ایک تاریخی شہر کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے اور زمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ والد مراد دوم نے اپنے بیٹے کو اس دیواروں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، دیکھو ان دیواروں کو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ ہے جو اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ننھے محمد فاتح نے اپنے والد کی باتیں سن کر اس وقت صرف ایک سوال کیا تھا، آپ ان دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ اور مراد دوم نے انہیں بتایا اب تک ایسا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان دیواروں کو گرا سکے۔ ننھے شہزادے نے پورے اعتماد سے کہا تھا، میں ان دیواروں کو گراؤں گا، جب میں سلطان بنوں گا تو میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا۔ سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے تھے اور 1453 میں جب سلطان محمد فاتح دوم قسطنطنیہ آئے تو ایسی گھن گرج کے ساتھ جو شاید دنیا میں کبھی کسی دشمن نے نہیں دیکھی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں دنیا میں پہلے کبھی کسی نے اتنی تعداد میں توپیں ایک جگہ نہیں دیکھی تھی۔ سلطان محمد فاتح 69 سے 70 توپیں لے کر ایک گھن گرج کے ساتھ قسطنطنیہ پہ چڑھائی کر دی اور قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اپنے والد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور سلطنت عثمانی کا نیا دارالحکومت قسطنطنیہ کو بنا دیا گیا۔ ایک مورخ اگستون نے اپنی کتاب گنز فار دا سلطانز ملٹری پاور اینڈ دا ویپنز انڈسٹری ان دا اوٹومن امپائرز میں لکھا ہے، عثمانیوں کو قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے اس زمانے میں ٹیکنالوجی کو اپنانے، اور اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ میں بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے وسائل و سہولیات موجود تھیں جن کی بنیاد پر انہیں یورپی مخالفین پر برتری حاصل تھی۔ ایک کاریگر اربن سلطان محمد فاتح کے پاس آئے اور انہیں ایک توپ کا ڈیزائن دکھایا جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کے گولے تاریخی شہر کی دیواروں کو گرا دیں گے۔ یہ توپ 8 میٹر لمبی جس کے اوپر اور اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ سلطان نے کاریگر کو جواب دیا، اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا دیا تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہو جانی چاہیے۔ اربان کا تعلق ہنگری سے تھا، وہ ایک انتہائی ماہر مستری تھا۔ اربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کے پاس قیمت نہیں تھی ادا کرنے کے لیے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنے وسائل تھے جو یہ توپ بنائی جا سکے۔ اس صورتحال میں کاریگر اربان نے سلطنت عثمانی کے سلطان کو اس کی پیشکش کی، اور سلطان نے اربان کی پیشکش قبول کر لی۔ قسطنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنائی ہوئی ان توپوں کا بہت اہم کردار تھا۔ جب اربان کی توپ تیار ہو گئی اور اسے قسطنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ آیا تو 30 ویگنیں جوڑی گئیں جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ان ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو، توپ گر نہ جائے۔ ویگنوں کے دونوں طرف 200 اہلکار تعینات کیے گئے، توپ کے ناہموار راستوں کو ہموار کرنے کے 50 کاریگر اور ان کے ساتھ 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام تھا سڑک پہ راستوں کو ناہموار راستوں پر پل تعمیر کرنا۔ ادانا سے قسطنطنیہ تک کا 2 ماہ کا سفر فروری اور مارچ گزرنے کے بعد قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک مناسب جگہ پر یہ توپیں نصب کر دی گئیں۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران ایک توپ صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی، اور پھر مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنا تھا، لیکن ان توپوں نے مشہور شہر قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، اور عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنا نیا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطنت عثمانیہ بھی ایسی ایک جگہ تھی جہاں ہر ہنرمند اور ایجنڈا رکھنے والا شخص کھنچا چلا آتا تھا، اور بہت ساری خوبیوں کے ساتھ سماجی ترقی کے مواقع سلطنت عثمانیہ میں تھے۔ اور جب یورپ میں ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے میں مجبور کیا جاتا تھا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک سے نکال دیا جاتا تھا یا شدید تشدد کیا جاتا تھا اور مار دیا جاتا تھا، اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں مذہبی آزادی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں
سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا رعب و دبدبہ ایک جگہ، لیکن ان کی شہرت اور ہنرمندی کو پسند کرنا، وہ ہنرمند کے قدردان تھے، اور یہی دونوں چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو مشہور کر رکھا تھا۔ مورخین کہتے ہیں سلطنت کو غیر معمولی طور پر قابل حکمرانوں سے نوازا گیا تھا۔ سلطان محمد دوم کی عسکری معاملات میں دلچسپی کا اتنا چرچا تھا کہ یورپ کے ماہرین نے عسکری مصنوعات پر لکھی کتابوں دستاویز ان کے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ یورپ کے کئی حکمران ان کے قریب رہنے کے لیے عسکری ماہرین کو خود ان کے پاس بھیجتے تھے، اور یہ سب اس وقت ہوتا تھا جب پاپائے رومن کیتھولک کلیسا کے سب سے بڑے پادری، جس نے عیسائی ریاست میں یہ قرار دے رکھا تھا کہ کوئی بھی معلومات مسلمانوں تک نہ پہنچائی جائے۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فتح ہونے والے علاقوں کے کاریگر ہنرمند اپنے پیشے جاری رکھنے کی اجازت کے ساتھ یہاں آتے تھے۔ سلطان سلیم اول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تبریز سے تمام کاریگروں کو استنبول لا کر آباد کیا تھا۔ ان صدیوں میں استنبول آنے والے یورپی وہاں شاہی فاؤنڈری اور اصلاح خانے میں بڑی تعداد میں مسیحیوں کو کام کرتے دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہودی بھی وہاں کام کرتے دیکھے جاتے تھے۔ مورخ اگستون لکھتے ہیں 1556 میں ہسپانیہ سے نکالے جانے والے یہودیوں نے عثمانیوں کو عسکری معاملات میں کا علم منتقل کیا اور انہیں کانسی کے عسکری آلات اور فائر لاک بنانے کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ یہودیوں نے عثمانی سلطنت کے لیے عسکری خدمات کی ضروری سلطنت عثمانیہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے سلطنت عثمانیہ میں کام کرنے کے لیے یہودیوں عیسائیوں کا آنا انوکھی بات سمجھی نہیں جاتی۔ سیوے کے ایک مسافر جیروم موراندے نے سن 1544 میں لکھا کہ انہوں نے استنبول فاؤنڈریز میں 40 سے 50 جرمنوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا جو توپیں بنا رہے تھے۔ اسی طرح استنبول میں فرانس کے سفیر نے یہ بتایا کہ فرانسیسی، ہسپانوی، وینس، جنوا، سسلی کے ماہرین بھی وہاں کام کرتے تھے۔ خاص تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں کام کرنے کی کھلی آزادی تھی، لیکن ایک چیز، صرف سلطنت عثمانیہ غیر ملکی کاریگروں سے کام لے کر فائدہ نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ ہنگری کے توپ خانوں میں جرمنوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ اسی طرح اطالوی جو کہ جرمنی کے توپ خانوں میں کام کرتے تھے، جو کہ ہنگری کے توپ خانوں میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح وینس کی مثال، 14ویں صدی میں جب جرمن توپ خانوں میں توپیں تیار ہوتی تھی، وہاں وینس اور جرمن لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ وہاں باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی گنز اور توپیں بنانے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے، جیسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہسپانیہ کے پاس اپنے کاریگر موجود نہیں تھے تو انہوں نے جرمن، اطالوی اور فلیمش کاریگر بھرتی کیے، اور ایک بار اتنی حالات خراب ہوئے کہ ہنگری میں کاریگروں کی اتنی کمی ہو گئی کہ وہاں کی فاؤنڈریز جو کہ وہاں پہ کام کرتے تھے، جو کہ وہاں پہ ہتھیار بناتے تھے، اور انہیں بند کرنا پڑا۔ مگر جب جرمنی سے کاریگر منگوائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق پروٹسٹنٹ فرقے سے ہے۔ پروٹسٹنٹ فرقہ مسیحیت کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اور یہ ہمیشہ روم میں کیتھولک فرقے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ہنگری میں کیتھولک لوگ موجود تھے اور ہنگری کا سرکاری مذہب کیتھولک تھا۔ کاریگروں کو گرفتار کر لیا گیا اور فاؤنڈری میں کام آنسبرگ سے کیتھولک کاریگروں کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ یہ واقعہ سلطنت عثمانیہ اور اس کے ہم اثر یورپی طاقتوروں کی مذہبی پالیسیوں کو واضح فرق ایک مثال تھی۔ یہی صورتحال پرتگال کی بھی تھی، جو اس زمانے میں ایک بڑی عالمی طاقت تھی اور نئے ہتھیاروں اور افریقہ و ایشیا تک پہنچائے جانے کے لیے میں اہم کردار سمجھا جاتا تھا، اور اس کا اپنا بہت انحصار غیر ملکی ٹیکنالوجی کی درآمد کردہ اسلحے پر تھا۔